میں یہاں سے ابھی ایک جلوس میں جاؤں گا، جلوس ہے ہماری۔ یہ جو جلوس ہوتے ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے؟ 12 محرم کو کربلا میں ایک جلوس نکلتا ہے 1500 سال سے، سن 61 ہجری سے نکلتا ہے وہ جلوس، جس کی قیادت مولا سجاد نے کی۔ باعجاز وہاں پہنچے، بنو اسد کے بچے جمع ہوئے، بوڑھے جمع ہوئے، عورتیں جمع ہوئیں۔ امام حسین کی وصیت کے مطابق سب نے کدال، پھاوڑا، ڈلیا، اسباب دفن کے اٹھائے اور امام حسین کو مقتل سے 18 قدم کے فاصلے پر دفن کیا۔ سامنے گنج شہیدہ میں شہداء کو دفن کیا۔ 557 میٹر کی دوری پہ حضرت عباس کو دفن کیا۔ مولا سجاد ساتھ میں ہیں۔ ارباب اعظم مولا سجاد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو کیسے کیسے دفن کیا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ مولا عباس کو جو دفن کیا ہے تو جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، کہیں سے بازو اٹھایا، شانہ اٹھایا، ہاتھ کے ٹکڑے اٹھائے، سینے کے ٹکڑے اٹھائے، ایک چٹائی میں رکھا، لے کے چلے۔ مولا سجاد کہتے ہیں کہ جب سینہ تیار ہو گیا میرے چچا کا تو میں نے اپنا کان اپنے چچا کے سینے کے پاس لگایا تو آواز آ رہی تھی، بیٹا سجاد میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا۔ یہ جونپور ہے، یہاں 25 منٹ کی مجلس کا مطلب 10 منٹ مصائب ہونے چاہیے۔ یہ شہر عزا ہے، اس لیے میں نے مصائب کے لیے یہ 2-4 جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہاں سے دوسری مجلس میں جاؤں گا۔ اور یہ جو دریوے کا علاقہ ہے، اسلام چوک کا علاقہ ہے، یہ جو جونپور کا دل ہے، یہاں پہ 2.25 مہینے آپ کو ہر جگہ سے یا حسین کی صدا آتی ملے گی آپ کو۔ تو ارباب اعضا مولا سجاد حضرت عباس کے لاشے کو لے کے چلے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عباس نے مولا حسین سے کہہ دیا تھا کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، تو اس کا مطلب لاشا اٹھانے کے لیے حضرت عباس کی رضا نہیں تھی، تو مولا سجاد نے کیوں اٹھایا؟ سید مہدر البحر العلوم کا جو مقتل ہے اس کی 4 جلد میں عجیب و غریب وصیت ہے۔ مولا عباس کی ایک وصیت ہے کہ جس وقت غریب کربلا زہرا کے لال حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جانے لگے، کاش اس وقت کوئی میرے لاشے کو دریا کے کنارے سے اٹھائے، حضرت حسین کے لاش کے سامنے رکھ دے اور فوج یزید سے کہہ دے کہ جتنے گھوڑے دوڑانے ہوں ام البنین کے لال پہ دوڑا دو، زہرا کے لال پہ نہ دوڑاؤ۔ ارباب اعضا اس وصیت سے جواز ملتا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ مولا سجاد نے دفن کیا۔ بنو اسد پیچھے پیچھے ہیں، عورتیں پیچھے پیچھے، بچے پیچھے پیچھے۔ اب سنیں گے آپ، اس دن سے یہ جلوس نکلتا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں جب 35 برس تک عزاداری بند رہی، زیارت کے راستے بند رہے، ہم دعائیں کرتے رہے، اس وقت ملعون بادشاہ نے حکم نافذ کیا کہ یہ بنو اسد کا جلوس بھی نہیں برآمد ہوگا۔ اب یہ بنو اسد کے جلوس کے لیے جیسے ہی تاریخ ہوئی، عصر کا وقت آیا، 12 محرم آئی، بنو اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، بوڑھی عورتیں، مائیں، بہنیں، بہویں، بیٹیاں، مرد اور بوڑھے سب جمع ہوئے۔ چلو وہ جلوس جو مولا سجاد نے نکالا تھا وہ ہم نکالیں گے۔ مگر جیسے حضرت عباس کے حرم کے پاس گئے، حضرت عباس کے حرم کا تالا بند تھا اور داروغہ زندان بھی نہیں وہاں پہ، داروغہ دربان بھی نہیں کوئی، وہاں کوئی کلید بردار نہیں، وہاں کوئی چابی لینے والا نہیں۔ بادشاہ کا حکم نامہ لگا ہوا ہے کہ اب یہ جلوس نہیں نکلے گا، ارباب اعضا اب یہ جلوس نہیں نکلے گا۔ بس جیسے ہی یہ کہا تو اب وہ کیا کریں؟ وہ بیچاری غریب عورتیں، وہ چھوٹے چھوٹے مفلوک بچے، وہ کس کو جا کے فریاد کریں؟ ایک بار چھوٹی چھوٹی بچوں نے اور بچیوں نے حضرت عباس کے حرم کے کنڈے کا تالا پکڑ کے کہا، عباس ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، نہ ہمارے پاس ثروت ہے، نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ ہمارے پاس اقتدار ہے، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم تو بس تجھ کو جانتے ہیں، تیرے باپ کو جانتے ہیں۔ اگر یہ آج ہم جلوس نہ نکال پائے تو ہم نجف جا رہے ہیں، تیرے بابا سے شکایت کریں گے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ کہا، حضرت عباس کے صدر دروازے کا تالا ٹوٹا، کنڈا کھلا، دونوں پلے کھلے، آواز آئی، بنو اسد کے بچوں آؤ، بنو اسد کی عورتوں آؤ، جلوس عزا نکالو۔ بس ارباب اعضا میں جانے والا ہوں اب دوسری مجلس میں، سرکار اس کے بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ مگر جب یہ جلوس جانے لگا تو اس وقت کی بات ہے کہ جب مولا سجاد نے دفن کر لیا تو بعد میں کچھ نوجوان، کچھ عورتیں دوڑتے ہوئے وہاں پہ پہنچے، حالات ایسے تھے، اور اس کے بعد جب ایک نوجوان نے وہاں پہ فریاد کرنا شروع کی تو دیکھا مولا عباس کی تربت ایک چھوٹے سے بچے کی تربت کی طرح سے۔
तड़प के उसने मातम करके कहा मौला सज्जाद से, मौला सज्जाद एक बात बताइए कि आपके चचा की क़ामत इतनी बुलंद थी, कद इतना दराज था कि जब अपने घोड़े पे वो सवार होते थे तो ज़मीन से ख़त खींचता हुआ चला जाता था। ये इतनी छोटी सी तुरबत कुछ समझ में नहीं। बस जुमला सुनोगे, मैं कह भी चुका और आप सुन लें अगर सुन सके तो। जुमला ये है, मौला सज्जाद ने सीने पे हाथ मार के कहा, ए जवान तूने कैसा सवाल किया, मेरे चचा की क़ामत बहुत दराज थी, लेकिन ये जो तुरबत छोटी सी बनी है, ये गरीब सज्जाद क्या करे, मेरे चचा का लाशा जितना मिल सका मैंने उतना दफन कर दिया। वापस आ। बस खत्म है मजलिस। इसका मतलब जिसकी लाश के इतने टुकड़े हुए मिले हों उसको जख्म कितने मिले होंगे कोई तसव्वुर कर सकता है। मगर ये जख्म एक दिन में मिले, आशूर में मिले। अब इस मिंबर की कसम खा के एक जुमला और कहता हूँ, इसलिए कि ये 12 मुहर्रम के बाद की मजलिसें जब तक सानिया ज़हरा को सलाम न करें, जिसने मजलिसों का फर्श बिछाया है, जब तक ऐसा लगता है दिल में कुछ कसक सी रहती है, कलक सा रहता है। सवाल अब आपसे करने लगा हूँ मैं, जिस अब्बास का लाशा इतने टुकड़ों में बटाओ, उसके जख्मों की तादाद कोई गिन सकता है? अरबाब अज़ा, अब्बास के ज़ख्मों की तादाद नहीं गिनी जा सकती ना। अब एक सवाल आपसे और करता हूँ, जब अब्बास को इतने ज़ख्म मिले तो ज़ैनब को करबला से कूफा, कूफे से शाम तक कितने ज़ख्म मिले कोई गिन सकता है? अब्बास के ज़ख्मों से कम ज़ैनब के ज़ख्मों की तादाद नहीं थी। बस ख़त्म है मजलिस। अब इसके बाद जो मसाइब वहाँ मुझे पढ़ना है, वहाँ इसकी इब्तिदा मैं यहाँ से कर दूँ। जब जनाब ज़ैनब अपनी माँ की लहद पे मदीने में पहुँची है तो वो टूटे हुए पहलुओं वाली माँ की लहद पे जब बेटी ने अपने आप को गिराया तो ऐसे गिरी जैसे अब्बास तराई पे गिरे थे। बस फर्क ये है कि अब्बास के शाने कटने के बाद ये हालत थी, ज़ैनब के शानों के बधने के बाद ये हालत थी। एक मरसिया पढ़ा, ए अम्मा पछताएगी वो मुसीबत जो तेरी ज़ैनब पर नहीं टूटी। और उसके बाद सुनेंगे आप, एक औरत जैसे मौला सज्जाद से बनु असद के एक जवान ने सवाल किया था, ऐसे ही तड़प के 2 बेटियां आई और कहने लगी, शहजादी आपके शानों का जख्म समझ में आता है, कलाई का जख्म समझ में आता है, रस्सियों का जख्म समझ में आता है, ताजियानों का जख्म समझ में आता है, ये चेहरे पे इतने जख्म के निशान कहां से आए? ज़ैनब ने तड़प के मातम करके कहा, बेटी ये बता, तेरे चेहरे पे जख्म आए, पत्थर पड़े, रेजा आंख में जाए तो तू क्या करती है? कहा आंखों से बचाते हैं। कहा तेरी शहजादी ज़ैनब के हाथ करबला से शाम तक गर्दन के पीछे बंधे थे। जालिम, कभी सरे हुसैन पे पत्थर मारते, कभी सज्जाद के चेहरे पे पत्थर मारते, कभी सकीना की पेशानी पे पत्थर मारते। ज़ैनब अपने चेहरे पे जख्म खाती रही। वसयअलमुल लज़ीना